نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورۃ الانعام پارہ 8 کی آیات 126 اور 127 کی تلاوت فرمائی. ان آیات میں اللہ پاک نے قرآن کی عظمت اور فضیلت بیان کی ہے اور قرآن کو صراط مستقیم کا نام دیا ہے کہ یہ اللہ کو پہنچنے کا راستہ، سیدھا راستہ وہ قرآن ہے. یعنی قرآن پر عمل کر کے ایک مسلمان، ایک انسان اگر قرآن پہ ایمان لایا اور اس پر عمل کرے تو صراط اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ، سیدھا راستہ قرآن ہے. ابھی ان آیات کی طرف ترجمے کی طرف آتے ہیں. وہذا اور یہ یعنی قرآن، صراط و راستہ، رب کا تیرے رب کا، مستقیمہ سیدھا، یعنی یہ قرآن مفہوم، یعنی یہ قرآن تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے صراط مستقیم ہے، یعنی اس پر عمل کر کے اللہ تک، جنت تک پہنچانے والی، جنت تک لے جانے والی راستہ، سیدھا راستہ وہ قرآن ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سیدھا راستہ قرآن ہے. مفہوم اس کا یہ ہے. قد فصلنا، قد یقیناً تحقیق کے ساتھ، فصلنا ہم نے واضح کر دیا یا ہم نے تفصیل بیان کی، آیات، قد فصلنا الآیات، ہم یقیناً ہم نے واضح کر دیا، ہم نے تفصیل بیان کی، آیات نشانیوں کی، دلائل کی، یعنی ہم نے دلائل کو واضح کر دیا، خوب واضح وضاحت کی. لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت قبول کرنے والے ہوں. یعنی وہ لوگ جس میں انابت ہو، جو ضدی نہ ہو، جو حق کو تسلیم کرنے والے ہوں، دلیل کو حق کو جب وہ دلیل اس کے سامنے آ جائے، دلیل اس سے حق کو دیکھ لے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ حق سے ضد نہیں کرتے بلکہ وہ پھر اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور یعنی وہ ضدی لوگ معاندین نہیں ہوتے، ضدی نہیں ہوتے، منیبین ہوتے ہیں، انابت والے لوگ، حق کو تسلیم کرنے والے لوگ، نصیحت کو قبول کرنے والے. تو یہ قرآن میں اللہ پاک نے فرما رہا ہے کہ مفہوم یہ کہ ہم نے مختلف دلائل کو واضح کر دیا، اس قرآن آیات کی تفصیل بیان کی، یا اس آیات مختلف نشانیوں کو واضح کر دیا، دلائل سے واضح کر دیا. لیکن یہ دلائل ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. یعنی وہ توحید کی طرف آئیں گے، وہ جب وہ قرآن کو سے پڑھیں گے، انابت سے پڑھیں گے، اس کے معنی و مفہوم پہ غور و فکر اور تدبر کریں گے، دل میں اس کی انابت ہوگی تو پھر حق کو تسلیم کریں گے، توحید کو قبول کریں گے، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. شاید شرک کی جو بھی قسم ہو، شاید شرک اعتقادی ہو یا شرک فعلی ہو یا شرک فی دعا ہو یا شرک فی البرکہ ہو، شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں اس شرک کی ہر قسم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور خالص توحید کو، لا الہ الا اللہ، اسی پر وہ پھر یقین کرتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک جزا کا اعلان کر رہا ہے کہ پھر اس کا جزا کیا ہے، ایک دنیا کا ہے اور ایک آخرت کا ہے. تو اگلی آیت میں 127 میں پھر ذکر فرما رہا ہے اللہ پاک، لہم دار السلام، انہی کے لیے ہے، دار من گھر، سلام سلامتی کا گھر ہے، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یعنی آخرت میں اپنے رب کے ہاں اس کے لیے سلامتی کا گھر ہے. جنت کا دار السلام، جنت کا ایک نام ہے، دار السلام ایک تفاسیر لکھتے ہیں دار السلام جنت کا نام، ایک جنت کا نام ہے، اور لفظی معنی اس کا سلامتی کا گھر، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہو، ساری خوشحالی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو. ایسا گھر جس میں نہ ٹینشن ہو، نہ غم ہو، نہ تکلیف ہو، ہر طرف سلامتی اور خوشی ہو، خوشحالی ہو، سلامتی ہو، سکون ہو، چین ہو، آرام ہو.
تو یہ جنت ہے، دارالسلام، لہم دارالسلام، انہی کے لیے ہے دارالسلام، انہی کے لیے ہے جنت، انہی کے لیے سلامتی کا گھر عند ربہم، اپنے رب کے ہاں. یعنی اللہ وہاں پر آخرت میں نیک بندوں کے لیے میزبان ہے، اور اس کو مہمان، اپنے نیک بندوں کو مہمان کی طرح ٹریٹ کرتا ہے کہ میرے مہمان ہیں، تو اس کے لیے میں نے گیسٹ ہاؤس تیار کیا ہے، زبردست مہمان نوازی اس کے لیے کی ہے، دارالسلام تیار کی ہے. آخرت میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں قرآن و سنت پہ، اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وہ ولیہم، ابھی دنیا کا ذکر کر رہا ہے، ریوارڈ دنیا میں. اسی آیات میں جو اگلا ہے وہ پھر دنیا کا ریوارڈ ایسے لوگوں کے لیے. دنیا میں کیا ہے؟ آخرت میں تو جنت ہے اللہ کے ہاں، دارالسلام ہے. وہ ولیہم، اور وہ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، مددگار ہے. ولیہم، ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، اور ان کا مددگار ہے. بما کانوا یعملون، بما کی وجہ سے، کہ سبب، کانوا کہ ان کے، یعملون ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی قرآن و سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس سے راضی ہے، اور اللہ پاک اس کا دنیا میں دوست اور مددگار ہے. تو ان آیات میں ریوارڈ ذکر کیا گیا، قرآن کی فضیلت ذکر کی گئی. یہ قرآن صراط مستقیم ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرآن ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ قرآن ہے، اور عزت دینے والی کتاب قرآن ہے. دنیا میں بھی بلندی عطا کرنے والی اور آخرت میں بھی بلندی اور جنت میں لے جانے والی کتاب قرآن ہے. اگر اس پر ایمان لا جائے سچے دل سے، اور اس پر کہ جتنے احکام ہے اس پہ عمل کیا جائے، قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، یہی صراط مستقیم ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ پاک عقلی اور نقلی دلائل سے اور دلائل وحی سے آپ کو واضح کرتا ہے، توحید کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. مختلف ایسے دلائل سے وہ ثابت کر رہا ہے اللہ پاک کہ انسان کے عقل اس کو تسلیم کر سکے. تو خوب واضح کر دیا اللہ نے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی برکت دہندہ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اس کے علم میں شریک نہیں ہے، اللہ پاک کے ساتھ کوئی اس کے ذات میں شریک نہیں ہے، اللہ پاک کے ساتھ کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ. تو جن لوگوں نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کی کو سمجھا، قرآن کی مشن کو سمجھا، قرآن کے دعوے کو سمجھا، قرآن کا دعوت توحید ہے، اور اس کی شرک سے اپنے آپ کو پاک کیا، اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، تو ان کے لیے یہ اللہ پاک نے واضح دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ ہی خالق و مالک اور معبود و کارساز ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اب اگر اگر اللہ کے پہنچنے کا ذریعہ صرف قرآن ہے، قرآن و سنت ہے، یہی صراط مستقیم ہے، تو اب اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے دنیا میں بھی اس کے ریوارڈ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ریوارڈ اور جزا دیتا ہے. تو دنیاوی ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کے وہ ولیہم، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کا مددگار ہے. ولیہم، اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا کارساز ہے. ایسے لوگوں کا جو قرآن بما کانوا یعملون، جو وہ قرآن و سنت پہ جو عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ عاملین قرآن پر عمل کرنے والوں کا اللہ دوست ہے اور مددگار ہے. تو دیکھو اللہ پاک گارنٹی دے رہا ہے، ریٹن گارنٹی دے رہا ہے. جو کوئی اگر آپ کو گارنٹی ایک بڑا آفیسر آپ کو دے دے، ایک ریٹن دے دے، تو کہتے ہیں کہ مجھے عدالت نے یہ ریٹن دی ہے، یا یہ فلاں آفیسر نے مجھے پرمیشن دی ہے، یا یہ فلاں منسٹر نے مجھے اجازت دی ہے، تو بندہ کتنا وہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے، اور کتنا وہ دعوے سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی اجازت مل گئی ہے، یا میرے ساتھ فلاں لوگ ہیں، یا فلاں لوگوں نے مجھے گارنٹی دی ہے، فلاں منسٹر نے مجھے گارنٹی دی ہے. تو یہاں پر اللہ پاک نے جو خالق و مالک ہے، اسی نے آپ کو ان لوگوں کو گارنٹی دی ہے کہ میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، جو قرآن پہ عمل کرتے ہوں. عاملین قرآن پہ عمل کرنے والوں کا اللہ دوست اور مددگار ہے. تو جب اللہ دوست بن جائے تو کسی دنیا کی کسی دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرے کی اللہ کے ساتھ جب انسان کا ولی ہو جائے، اللہ انسان کا دوست ہو جائے، تو اس کے لیے دوسری سہارے سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب سے یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں نے زبردست، میں نے اس کے لیے اس کی مہمان نوازی کے لیے زبردست اس کے لیے گیسٹ ہاؤس اور سلامتی کا گھر تیار کیا ہے، دارالسلام، سلامتی کا گھر تیار کیا ہے اپنے عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یعنی ان کے رب کے ہاں، یعنی وہ جنت تیار کی ہے. آخرت میں ان کے لیے جنت ہے، یعنی سلامتی کا گھر ہے. وہاں پر نہ ٹینشن ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، بلکہ سکون، چین، آرام اور خوشی اور خوشحالی ہوگی. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے،
اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.